مجھ پر پاکستان ریلویز کی اور سول ایویشن کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ ریلویز کا انجن ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. چند دن تک پوری طرح ادارہ فعال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک سول ایویشن کا تعلق ہے اس کی جانکاری میں لے رہا ہوں. ابھی اس میڈیا ٹاک کے بعد یہاں پہ ابھی زوم میٹنگ ہوگی جس میں سارے ملک میں جو جہاں ہمارے افسران موجود ہیں ان سے سول ایویشن کے ایشوز پر بات ہوگی. تو بنیادی طور پہ ہمارا موٹو یہی ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں, ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ فرق واضح ہو اور فرق نظر آئے. نہ کسی سے کوئی انتقام لینا ہے, نہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر رہی ہے, نہ اتنا وقت ہے. ہم نے اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اس کام پہ لگانی ہے جس کے لیے ہمیں یہاں لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے. فی الحال دو باتیں میں آپ کو ریلوے کے حوالے سے گزارش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کے ذریعے میں ریلوے کے تمام ملازمین کو اور پینشنرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو وقت پہ تنخواہیں اور پینشن ملے گی انشاءاللہ تعالی. وہ جو پہلے ہوتا رہا کوشش کریں گے وہ اب نہ ہو. تو فنڈز کا ارینجمنٹ ہم نے کر لیا ہے, ٹائم پہ ادائیگیاں ہوں گی تمام ملازمین کو اور پینشنرز کو, کیونکہ عید قریب آ گئی ہے تو اسے مناسب نہیں تھا. دوسرا جو فیصلہ ہم نے مل کے کیا ہے, آپ کو پتہ میں اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک متعلقہ ادارے کی جو ہائرارکی ہے اس کو آن بورڈ نہ کریں. تو عید ٹرو اور اس سے اگلے دن جو 3 دن ہے اس پہ ریلویز کے کرایوں میں 30% انشاءاللہ کنسیشن ہوگی. جو پچھلا پی ایس ڈی پی ہے اس کا ہم نے اس کی ریڈنگ شروع کر دی ہے, اور جو اگلے پروجیکٹس ہیں وہ اگلے 2-3 دن میں ہم پی ایس ٹی پی پچھلا اور جو اگلا پرپوزڈ ہے اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے ہدایات ان کو جاری کی ہیں کچھ ضروری قسم کی, جیسے کہ سبھی ہرنائز سیکشن ابھی تک 98% بن چکا ہے اور اس کے اندر کچھ شارٹ فالز ہیں تو اس کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں, کیونکہ بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ریلویز نے وہاں پہ کی تھی لیکن ٹرین نہیں چلی. بہت سارے پروجیکٹ میں نے دیکھے ہیں جو 4 سال پہلے جہاں ہم چھوڑ گئے تھے وہیں کھڑے ہیں, ان کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 1-2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو نیب نے جو تباہی مچائی ہے اس ملک میں اس کی وجہ سے افسران نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور وہ 4 سال کی تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں. تو اب ہم اس کو دوبارہ اس کو ادارے کو ٹیک اوور کیا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے افسران, ملازمین اور ان سب کے تعاون سے انشاءاللہ پہلے جیسا ماحول واپس آ جائے گا, بلکہ آ گیا ہے. اور سیکرٹری ریلویز بھی ایک ریلوے سروس کے افسر ہوں گے, اور اسی طرح سی او ریلویز بھی, وہ تو ہوتی ریلوے سروس کے اندر سینئر موسٹ آدمی کو لگایا جائے گا میرٹ کے اوپر. کسی کو ادارے سے نکالنے کا, جو پچھلے دور میں آئے ہیں, نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں فردن سب سے ملوں گا اور جو باصلاحیت لوگ ہوں گے وہ یہاں کنٹینیو کریں گے. آئی جی ریلویز بھی فیصل شاہکار ایک اچھے ویل ریپیوٹیڈ افسر ہیں, وہ بھی انشاءاللہ یہیں کنٹینیو کریں گے, اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دیں گے. تو یہ ابھی چند بنیادی باتیں ہیں. سول ایویشن کا محکمہ میرے لیے نیا ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. ریلوے اب اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کیونکہ وہ ہم مل جل کے سارے کر لیں گے, اور ویسے بھی آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آپ جتنے مہربان ہیں اتنے ہی سخت ہیں, اور آپ کو سخت ہونا چاہیے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کی رائے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ پہلی سی اسپرٹ کے ساتھ آپ دوست جو ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں اور ریلوے کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, آپ اپنی انپٹ دیتے ہیں. بس میری یہ درخواست ہوگی کہ جب آپ کوئی مائنڈ میک اپ کریں تو اس سے پہلے ہماری رائے ضرور سن لیں, فیصلہ آپ کریں, لیکن ہماری رائے لے لیں. ہو سکتا ہے انفارمیشن درست ہو سکتا ہے انفارمیشن درست نہ ہو. تو ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان ریلوے کو واپس ٹریک پہ لائیں گے. اور اسی طرح ابھی پی آئی اے کے معاملات سامنے آنے والے ہیں. ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک کمپریہنسو زوم پہ میٹنگ ہوگی جس میں چیزیں سامنے آئیں گی, کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ بھی
معاملات جب سامنے آ جائیں گے تو اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں ماضی میں کبھی سیاست پہ بات نہیں کرتا تھا. آپ سوال بھی کرتے تھے تو میں اس کو ٹال دیتا تھا. میں اب بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن حالات بدل گئے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں اگر کہیں گے تو ایک ون وے نیریٹو جو ہے وہ چلتا جائے گا. اس لیے یہ مجبوری سمجھیں کہ کچھ بات مجھے سیاست پہ بھی کرنی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اجازت ہے آپ؟ بہت مہربانی. گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کی نالائکی، نہ تجربہ کاری، نہ اہلی، منتقم مزاجی، بیڈ گورننس اور ایروگنس، تکبر، اس کی بنیاد پہ نکالا گیا. اور نکالنے کا سہرا ان کو موصوف کو 17 اراکین ہیں جو الائز کے ان کے، اور 20 جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ریبیل کیا ان کی حرکتوں سے، ان کے سر ہیں. یہ کل 37 لوگ ہیں، 37. یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں ٹھیٹ، اور یہ سارے نون لوگ ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کئی بار پاکستان کی اسمبلیوں میں اور اداروں میں الیکٹ ہوتے رہے ہیں. ان میں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ سب پاکستانی ہیں. اگر عمران خان صاحب بیہیو کرتے، اور سب سے بڑی جو انہیں بیماری لاحق ہے تکبر کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں اور باقی سارے بے وقوف ہیں، اور آتا جاتا موصوف کو ککھ نہیں سوائے بد زبانی کے. تو اگر وہ لوگوں سے پیار کا برتاؤ اپنے ساتھیوں سے کرتے اور ریاستی معاملات کو سنجیدگی سے چلاتے تو حکومت کر رہے ہوتے. ہمیں عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے تو نمبر ہی پورے نہیں تھے. تو ایک طرف انہوں نے اپوزیشن کو پیس ڈالا، انتقام کی چکی میں پیسا، سول سرونٹس کو کام نہیں کرنے دیا، ان پر نیب چڑھا دی، اور ہم پر بھی نیب چڑھا دی. اور اب دوسری بار ہمیں جیلوں میں ڈلوانا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ مرضی کے جج آ جائیں، مرضی کی عدالتیں ہوں، اور یہ سارے جو ہیں یہ جیلوں میں چلے جائیں. یہی تھا نا موٹو، اور کیا تھا ان کا؟ مجھے آپ یہ بتائیں، 22 کروڑ کا ملک جو ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، وہ انتقام کی بنیاد پہ چل سکتا ہے؟ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جہاں کلین ڈرنکنگ واٹر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے، جس کے شہروں میں سیوریج کھڑا رہتا ہے اور پونڈنگ ہوئی ہے، اور ہم 50 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا 50-100 سال آگے جا چکی ہے. وہاں وقت ہے اتنا کہ جسے حکمران منتخب کیا جائے یا ایون سلیکٹ کیا جائے عمران خان کی طرح، وہ آ کے تو ڈنڈے ماری شروع کر دے. اس شخص نے کی، پہلے اس نے ہمیں چور بنانے کی کوشش کی، سب ملے ہوئے تھے، اور جناب چور بنانے کی کوشش کی. پھر ہمیں دائرۂ اسلام سے خارج کروانے کی کوشش کی، اور جب سب کچھ فارغ ہو گیا، کوئی حربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اب کہہ رہا کہ غیر ملکی سازش ہے. تو کل نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا کہ تم نے ایٹمی دھماکہ کیا جو تمہارے خلاف غیر ملکی سازش ہوگی. تم سی پیک لائے ہو، معاشی دھماکہ کیا جو کوئی تمہارے خلاف ہوگا. تم نے کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ نے کشمیر جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا. چوں نہیں کی؟ کیا یہ ہے کہ آپ کو جب ٹرمپ ملا تو آپ نے کہا میں دوسرا لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے. کیا یہ ہے کہ آپ نے ایک یہودی صاحب کا رشتہ دار کی الیکشن کیمپین کی لندن جا کے، اور جو پاکستانی تھے صادق خان صاحب لندن کے جو میئر ہیں ان کو اپوز کیا اوپن. کہتے دوسروں کو ہیں آپ کو شرم بھی کوئی نہیں آتی. تو یہ ہے ان کا کچا چٹھا. سو یہ اب بھنگڑے ڈالیں، یہ لڑیاں ڈالیں، یہ ڈانس کریں، یہ جو مرضی کریں، ان کے مقدر میں یہی کچھ ہے. ہم نے کام کرنا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بولے گا تو اس کو جواب نہیں ملے گا. جواب اس کو ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہماری الیکٹریٹ، ہمارا ووٹر اور ہمارا سپورٹر کہتا ہے جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے. تو ہم بد زبانی تو نہیں کر سکتے عمران خان اور اس کے مافیا کی طرح، پر جواب دینا تو بہرحال ہمیں آتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ہم دیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس مراسلے کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ مراسلہ لے جائیں نا کسی عدالت کے اندر، اور کہیں کہ جی یہ غدار ہیں سارے، ان پہ مقدمہ درج کرو. آپ کاغذ لہراتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کا چورن بکے گا، تو اس طرح نہیں بکتا چورن. یہ سازش عمران خان صاحب کے نکالنے کی عمران خان صاحب نے خود کی ہے.
یہ بنی گالا میں تیار ہوئی ہے، اور یہ سازش جو ہے اس کو جادو ٹونے کا تڑکا لگا ہوا ہے، جو پنجاب میں ہوتا رہا ہے بزدار کی موجودگی میں، اور جو نام آج کل آ رہا ہے میں اس نام کو ریپیٹ نہیں کرتا، میں خواتین کے نام ہی لیا کرتا۔ بچے بچے کو پتا یہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور جب ڈی پی او لگتے تھے تو کیا جاتا تھا، یا افسران کی تقرری کس طرح ہوتی تھی اور کون پیسے دیتا تھا۔ ابھی تو دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک توشہ خانہ، توشہ خانہ جو ہے وہ آپ گھر سے لے کے آتے ہیں؟ توشہ خانے میں اگر آپ سستی چیز لیتے ہیں، کسی سربراہ مملکت نے دی ہے، آپ نے خرید لی ہے، مروجہ قوانین کے مطابق قیمت جو بھی دی ہے آپ نے، اپنے گھر میں رکھو نا، کہ نیلامی کے لیے مارکیٹ میں لے جاؤ گے، تاکہ ان کو واپس جنہوں نے تحفے دیے ہیں جب ان کو پتا چلے گا ہمارے تحفے مارکیٹ میں بک رہے ہیں تو ملک کے پلے کچھ رہے گا باقی؟ ان کی بیچی ہوئی گھڑیاں انہی کے پاس چلی گئیں جنہوں نے ان کو تحفے میں دی تھی، پاکستان کی انہوں نے ناک کٹوا دی، شرم بھی نہیں آتی اس آدمی کو، پھر کہتا جی میں نے تو سڑک بنائی ہے۔ اور یہ جو بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس کا پھیرا تھا جو 98 کروڑ میں پڑا ہے، جواب دینا اس کا۔ بنی گالا سے اگر آپ اپنے انٹرو لاج میں جاتے پرائم منسٹر کے تو 15 منٹ بھی نہیں لگتے پی ایم ہاؤس جانے میں۔ ویسے آپ کہتے تھے کہ میں یونیورسٹی بنا دوں گا، گورنر ہاؤسوں کی دیواریں گرا دوں گا، میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا ہی نہیں جی، میں تو 2 ملازم رکھوں گا۔ سارے ویسے ہی تھے۔ 1 ارب روپیہ تم نے گھر سے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جانے پہ خرچ کر دیا ہے، اس سے بڑی اور نوابی کیا ہوگی مجھے بتائیے؟ ابھی پی ایم ہاؤس اور پی ایم سیکریٹریٹ کا خرچہ سامنے نہیں آیا، وہ الگ ہے۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ ہم کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہیں، ہم خود جیلوں میں زندگی میں گئے ہیں بہت بار، ہم سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں ڈال دینا جو ہے اس سے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو کرتے ہیں، اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ میری یہ ذاتی رائے ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ ملک چلائے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اداروں کا کام ہے، وہ حکومت وقت جو ہے وہ قانون کے پیرامیٹر میں رہ کے کر سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر خواجہ سعد رفیق کو پکڑنا ہے تو مہینہ پہلے ڈنڈورا پیٹتے تھے ان کے وزراء، یہ پکڑا جائے گا، یہ پکڑا جائے گا، انہیں غیب سے خبر آتی تھی یہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ نیب اور یہ ان کا ناپاک گٹھ جوڑ تھا، یہ ایک شیطانی اتحاد تھا، شیطان اور شتونگڑے اکٹھے تھے، اور یہ پلان لے کے آئے تھے کہ پاکستان پہ 12 سال رول کریں گے، 4تھا سال آپ کو نصیب نہیں ہوا، آپ کی اپنی حرکتوں سے۔ سازش عمران خان آپ نے خود کی ہے، آپ کے رویے نے کی ہے۔ جو لوگ جنہوں نے ریبیل کیا ہے، جن ایم این ایز نے، وہ کہتے ہیں یہ آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے تھے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے تھے، بات کسی سے کرتے نہیں تھے۔ الہی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کچھ نہ پوچھیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، لوگ تو آپ سے تنگ تھے، تو جب رسے کھلے اور جب لوگ نیوٹرل ہو گئے تو پھر نیوٹرلٹی آ گئی، تو اس کے بعد آپ کے پلے رائی کچھ نہیں باقی، کیونکہ یہ شخص ہے جو امپائر کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے۔ امپائر کی انگلی اٹھانے کی بات 2014 میں ہم نے نہیں، عمران خان نے کی تھی، جب ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے دھرنا دیا تھا۔ اب پھر کہہ رہا میں لانگ مارچ لے کے جاؤں گا، تو ضرور جاؤ بھائی لانگ مارچ لے کے، پھر دیکھے گی حکومت اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں۔ یہ سیاسی بات اس لیے کرنی پڑی ہے کہ یہ کل رات ہمارے شہر میں آگے پتہ نہیں کیا فضولیات بولتے رہے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ بھائی نواز شریف صاحب کو بھائی جب ایٹمی دھماکے کیے سپر پاورز کی مرضی کے خلاف تو ان کی گورنمنٹ ٹاپل کروائی گئی تھی، اس کا ایک جواز سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن ان کی موجودگی میں ہوئے تھے، ان کی حکمرانی میں۔ جب دوسری بار میاں صاحب کو نکالا گیا تو سی پیک کی شکل میں ایک معاشی دھماکہ کیا تھا۔ آپ نے کون سا دھماکہ کیا ہے؟ آپ نے تو پاکستان کی معیشت کا سوا ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو فگرز آئی ہیں، ہوش ربا ہیں، کہاں پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو۔ اور میں حیران ہوں، بجائے شرم آئے آدمی کو کہ میں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے، قرضہ جتنا 70 سال میں لیا گیا آپ نے 4.25 سال میں اس سے زیادہ لے لیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ لگا نظر آتا ہے؟ تو یہ ان کے کرتوت ہیں، ان کا مقابلہ سیاست کے میدان میں کریں گے، لیکن کام جو ہمارے ذمہ لگا ہے اس کا وقت ان پر برباد نہیں کریں گے، کام سنجیدگی کے ساتھ کریں گے، پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو انشاءاللہ تعالی ٹریک کے اوپر واپس لائیں گے۔ ایک بات اور کرنی ہے، پھر میں کوسچنز آپ کریں۔ یہ کہتا ہے کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ رات کو کیوں کھلی ہیں؟ کوئی سے پوچھے کہ یہ آئین جو ہے
آپ اس کے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں یا آئین کی کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں. آپ دادا گیری کریں اسمبلیوں کے اندر. آپ جو لکھے ہوئے قوانین ان کی بلیٹنٹ وائلیشن کریں تو کیا عدالتیں بند رہیں گی؟ بلکہ اگر عدالتیں بند رہتی تو اس کا مطلب تھا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام نہیں. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کی. تماشا لگایا تھا قومی اسمبلی میں، سب سے بڑے ایوان میں جو مدر آف دی انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. انہوں نے پکڑا ہوا تھا قومی اسمبلی کا دروازہ، میں نے نہیں جانا، میں نے وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکلنا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی جو مصنوعی اکثریت تھی آپ نے لوز کر دی. جب لوز کری تو آپ کو باہر جانا ہے. پہلے بھی وزیر اعظم جاتے رہے ہیں، کسی نے وزیر اعظم کا دروازہ کبھی پکڑا وزیر اعظم ہاؤس کا کہ میں نے نہیں جانا؟ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، گیلانی صاحب بھی گئے تھے. 5 منٹ لگاتے ہیں لوگ جاتے ہوئے. یہ چونکہ ان کی کوئی وقار ہی نہیں ہے، ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ تماشا کھڑا کیا. اور اگر عدالتیں نہ کھلتی تو پاکستان میں بحران نہ آ جاتا ہی نہیں. اگر عدالت نہ آتی بیچ میں تو کون آتا بیچ میں؟ ذرا سوچیں. یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہو، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. یہ پاکستان کے مفادات ہیں، ان کے سامنے ملک کی مفادات کو یہ ان سے کھلواڑ کرتے ہیں. یعنی ریاست کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ڈیموکریسی جاتی ہے ڈیریل ہو جائے، آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، عمران خان نہیں جا سکتا کہیں. کیوں؟ تم کون ہو؟ کیا تم نے پاکستان کے لیے؟ ایک شوکت خانہ بنایا تم نے، مانتے ہیں تو بہت اچھے کرکٹر رہے ہو، مانتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو حق دے دیا جائے، حق حکمرانی، کہ آپ ججوں پر بھی تنقید کریں، آپ ریفرنس بھی بھجوائیں ججز کو، جہاں مرضی کا فیصلہ نہ آئے وہاں پہ گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں. چیف الیکشن کمشنر کا پہلے آپ نام دیں، انڈرسٹینڈنگ سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی وہ لگیں. اگر وہ آپ کے احکامات نہ مانے غیر قانونی تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ دھاوا بول دیں. اور اگر آپ کو نظر آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو آپ نیوٹرل کے مختلف معنی دینا شروع کر دیں آپ، اور آپ جلسوں میں نعرے لگوائیں اور گالیاں دیں لوگوں کو. تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کا سیاست کے میدان میں جمہوری رویے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. اصولی طور پہ تو میری ذاتی رائے یہ ہے، جماعتی رائے نہیں کہہ رہا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو آپ کو ختم کرنا چاہیے. ان کی جابز کا تحفظ ان کا ہونا چاہیے، ان کو کھپنا چاہیے مختلف اداروں میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہ تو میری ذاتی رائے ہے. ایک سیکنڈ. تو نیب کا جو ڈریکونین لا ہے اس میں چونکہ اس بار وقت کم ہے، جتنی ریفارمز ہو سکیں گی وہ ریفارمز ہوں گی. اور عمران خان آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا کہنے کا کہ یہ نیب ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نیب ان کو پکڑ لے جا کے، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. لیکن نیب کے ذریعے جس طرح سول سرونٹس کو، شہریوں کو اور اپوزیشن پالیٹیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ ایک شیطانی عمل تھا. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا. تو یہ موجودہ حکومت چونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک کثیر الجماعتی حکومت ہے، تو یہاں مشاورت سے فیصلے ہوں گے. اس قانون میں تو بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، جہاں جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، جہاں جہاں وہ CRPC سے متصادم ہے، جہاں جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کی ڈائریکشن جو دی گئی ہیں ان سے متصادم ہے. تو اس کی روشنی میں کوئی ایک ڈرافٹ بنے گا میرے خیال میں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائے، ایک سیکنڈ پہلے ادھر سے پھر میں آ رہا ہوں، میں سب آ رہا ہوں، آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ایک سیکنڈ. عاصم صاحب نے نا مجھے پھنسانے والا سوال کیا ویسے.
چھوٹے بھائی والا کام نہیں کیا. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ آئین پاکستان کا تحفظ اور آئینی حدود میں کام کرنے والے اداروں کا تحفظ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہ جلسے کر کے, سوشل میڈیا پہ پیسہ لگا کے, گالم گلوچ کر کے وہ اداروں کو بلیک میل کرے گا, جو کہ عمران خان اور ان کا ٹولہ کر رہا ہے, تو اس کی تو اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, جو میں پہلے کبھی کرتا نہیں تھا ریلوے ہیڈ کوارٹر میں, شاز ہی کبھی کی ہوگی, یہ بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اپنا کام بھی کریں, لیکن ان کی جو الزام تراشی ہے اس کو بھی اس لیے کاؤنٹر کرنا ضروری ہے, بات کرنی ضروری ہے, تاکہ لوگوں کے اندر ایک طرف کی بات نہ جائے. تو جی آپ بات کریں. اس سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے, میری ذاتی رائے ہے. یہ ذاتی رائے ہے, اور کافی اور لوگ بھی آپ کی پارٹی سے یہ آواز آ رہی ہے, دوسری پارٹیاں بھی ایسا کہہ رہی ہیں, ان کے اوپر نیب کی جانب سے مبینہ ظلم کیا گیا تحقیقات کے زمرے میں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر نیب کا ادارہ ختم کیا جائے گا تو پھر اگر کسی کے خلاف کوئی کیس یا کوئی ریفرنس بنتا ہے تو وہ کس ادارے کے, دیکھیں نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمجھ آ گئی, میں سمجھ گیا. تحقیقات کون کرے گا؟ بھائی میرا نہیں خیال کہ نیب ختم کی جا رہی ہے, میری ذاتی رائے جو بھی ہو, میں تو ایک آدمی ہوں نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین میں ادارے تو موجود ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, اینٹی کرپشن کے ادارے صوبوں میں موجود ہیں, وفاق میں ایف آئی اے موجود ہے, پھر پاکستان کی عدالتیں فنکشنل ہیں, تو اکاؤنٹیبلٹی کا تو پورا ایک نظام موجود ہے. لیکن میں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے, میں ذاتی رائے کو کیوں چھپاؤں, میں اپنی ذاتی رائے بالکل دوں گا. ضروری نہیں ہے کہ حکومت اس رائے پر عمل درآمد کرے, میں ایک آزاد آدمی اپنی رائے تو رکھتا ہوں. میں تو سر دو سوال, ایک سیاسی ہے, ریلوے سے متعلق یہ ہے کہ 9 سال ہو گئے ہیں سی پیک کے اہل کو لڑتے ہوئے, آپ کو 5 سال 4 سال دیتے ہوئے, تو کیا فیوچر ہے اس کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑی سینسٹیو پوزیشن بنی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور آپ اس کا حصہ ہے نیگوسیشن کا, تو صدر پاکستان زرداری ہوگا یا خزر ہوگا؟ جہاں تک ML1 کا تعلق ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے, صرف ریلوے نہیں, پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. ابھی میں نے ابتدائی معلومات لی ہیں, جو SPV ہم نے بنایا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا ہوا ہے اور بیک برنر پہ جا چکا ہے, اور بالکل اس وقت وہ ڈیڈ ہوا ہوا پروجیکٹ ML1 کا بدقسمتی سے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو پورٹ فولیو تھا 4 سال میں, چونکہ کچھ نہیں ہوا تو وہ پرائسز اوپر چلی گئی ہوں گی ڈیفینیٹلی, اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا میرا خیال ہے. تو ابھی میں اس پہ حتمی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں, مجھے چند دن اور دے دیں تاکہ میں اس کی تفصیلات میرے پاس آ جائیں. میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ML1 کو ہمیں ہر قیمت پر اللہ کے فضل سے کرنا ہے. اب ہمارا پلان تھا تب 6 سال کا, یہ 9 سال کا کر گئے ہیں اس کو, تو 9 سال میں اگر فیز 1 بنا تو یہ تو دہائیاں چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. تو اسے سارے معاملے کو دوبارہ ہم نے اس پہ غور و خوض شروع کر دیا ہے. کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کو اس پوزیشن میں ہوں گے بتائیں کہ ہم کیسے موو کریں گے اس ڈائریکشن میں. لیکن یہ طے ہے کہ ML1 کو بنائے بغیر گزارا نہیں ہے, اور یہ واضح کر دوں کہ ML1 پہ 4 سال میں ایک قدم آگے نہیں گئے, جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں پڑا ہوا ہے. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو جو سابق وزرائے ریلوے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ جائیں, مجھے بھی بلا لیں اور بتا دیں کہ انہوں نے پچھلے 3.25 سال میں جہاں ہم نے کام چھوڑا تھا وہاں سے کون سا کام ایڈ کیا ہے ML1 کے حوالے سے. ایک قدم آگے نہیں گئے بھائی صاحب, ایک قدم. اگر یہ کچھ کام کر لیتے تو ظاہر ہے وہ پیسہ قرض کا پیسہ ہوگا, تو وہ قرض جو 4 سال پہلے آنا تھا اس میں جو چیز بننی تھی, یا 4 سال بعد اس کی والیوم بڑھ جائے گا, تو پے بیک نہیں کرنا, وہ پے بیک پھر یہ کام کرے گی. تو اس کو سارے کو ہمیں ری وزٹ کرنا ہے اس سارے پروجیکٹ کو, اور پھر آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. نہیں پہلے انہوں نے کہا میں بتا یار, یہ کسی کا کوئی کسی دوست کا نا کوئی سیٹ ہے جس کی آواز مائک میں آ رہی ہے, دیکھیں ذرا کائنڈلی, ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جاتا ہے PTI کے خلاف آ جاتا ہے, اس میں
सजा के हवाले से या पार्टी टूटने के हवाले से, तो क्या फिर आप नहीं करेंगे ऐसा उनके खिलाफ? मैंने जो गुजारिश की है वो बड़ी सादा है और सिंपल है कि यहाँ ये नहीं होगा कि वज़ीर आज़म हाउस में बजाय मुल्क और कौम की खिदमत करने के लोगों की गिरफ्तारियों का प्रोग्राम बनेगा, या वो जो झूठ बोलने वाले तर्जमान थे उनकी मीटिंग्स होती रहेंगी और काम नहीं होगा। हम यहाँ काम के लिए आए हैं, लोगों से इंतकाम लेने के लिए नहीं आए। अगर किसी ने खराबी की है, अगर किसी ने गड़बड़ की है, तो कानून अपना रास्ता खुद ही बनाएगा। आ रहे हैं बच्चा, आ रहे हैं मेरा रेलवे के हवाले से 2 क्वेश्चन है। 2013 में तबाह हाल रेलवे उठा के आपने 18 अरब से 54.5 ट्रिलियन पे लेके गए, उसके बाद 4 साल के बाद आज रेलवे 45 अरब से भी नीचे है। जो ये रेलवे के हालात है फाइनेंशियल हवाले से, इसको कैसे बेहतर करेंगे? और दूसरा, जो साबित दौरे वजारत में तजर्बात हुए हैं कि 2 ट्रेनें चलाने की कैपेसिटी रखने वाली पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का इदारा और सब्सिडी जो है उसको पूरी रेलवे का कमर्शियल बिजनेस फॉर्म दिया गया है, जो इसकी कैपेसिटी में नहीं है। क्या रेलवे इस कैपेसिटी नहीं रखती कि ये सारा काम खुद करे? इसके बारे में बताइए। देखिए, आज मैंने पीएसटीपी पे पहली ब्रीफिंग ली है। अभी 3 दिन कम से कम पीएसटीपी पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि पीएसटीपी पुराना भी देखना है और अगली बजट तजावीज़ को भी इवेल्युएट करना है। ये बड़ा संजीदा काम है और आपको मेरे वे ऑफ वर्किंग का पता है। मैं आवर्स एंड आवर्स डिस्कशन करता हूँ ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँच जाएं। जहाँ तक पाकिस्तान रेलवेज की ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर के वाले थ्रू ट्रैक्स करने का ताल्लुक है, एक एक ट्रेन को हम री इवेल्युएट करेंगे। इसी तरह जो ई टिकटिंग वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में मुझे शिकायत मिलती रही हैं, मैं उसकी अभी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसकी री इवेल्युएशन का मैंने डायरेक्शन दे दी है। काम हमने मेरिट पे करना है और अगर कहीं खराबी हुई है उसकी इस्लाह करेंगे, नहीं हुई उसको उसके मुताबिक चलने देंगे। डॉक्टर साहब में बोलेंगे फिर देखें जी, जो ये अभी मैथू साहब ने भी सवाल किया तो तुसी व्हाट्सएप वही सवाल कर देता है इको लाइन अगले सदर मुमलकत के इंतखाब के हवाले से। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हम एलाइज हैं, तो हर किसी को ये हक हासिल है पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत कि वो सदर मुमलकत के ओहदे के लिए उम्मीदवार हो। तो इसके लिए जब वक्त आएगा तो मुत्तहिदा अपोजिशन एक ही फैसला करेगी। इसमें ये फैसला उजलत में करने वाला फैसला नहीं है। मैं समझता हूं कि उमर सरफराज चीमा साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्हें आखिरी दिनों में गवर्नर पंजाब की कुर्बानगाह पे चढ़ा दिया गया है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो वो कर रहे हैं उनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मिनट यार, क्योंकि एक आईनी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको आखिरी दिनों में जब हर चीज़ ख़त्म हो गई है, उन्होंने लगा ही दिया है, तो आप जो पॉलिटिकल अपना कैरेक्टर है उसको आप मसख ना होने दें और अब आइन और कानून के मुताबिक उन्हें करना चाहिए था, जो नहीं किया। सर, लेटर पेड के हवाले से मेरा सवाल है कि क्या वफाकी हुकूमत उसकी तहकीकात के लिए कोई कमीशन बनाने जा रही है? लेकिन खान साहब ने रात जलसे में कहा कि जो भी कमीशन बनेगा मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। दूसरा, आपके दोस्त फवाद चौधरी जिनसे आप असम्बली में खुशखबरियाँ लगा रहे थे, उनका ये कहना है कि अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो आज हम इस स्टेज पे ना होते, लेकिन आप तो चेहरा मुनफरिद खरातीन और बाकी लोगों को देख रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत उस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया में कमेंट आया था, फड़े गए वो जो मिल रहे थे। जरूरी सवाल है, अगर आप इजाजत दे दें तो इनके साथ ही इसी के साथ ही निकाल देता हूँ। मेरा ख्याल आप सवाल करते रहे, मैं फिर एक ही बार जवाब देता हूँ। जिन्होंने मुझे निकाला वो गलती का अजाला करना चाहें तो इलेक्शन अनाउंस कर दें। अब वो ये इदारों को कह रहे हैं या अमेरिका को कह रहे हैं, इस बात पे कौन समेत हम सारे कंफ्यूज हैं। और कोई सवाल है कि
उस पर बहुत आ रहा है, उस पर क्या बताएंगे? ये अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वैसे मेरी ज़िंदगी की, कि जिसमें सवाल हो रहे हैं और आप अभी और करना चाहें तो करें, मुझे तो एतराज़ नहीं है। फिर जो जो सवाल याद रहेगा उसका जवाब आ जाएगा। आपके साथ जो नेगोशिएशन हुए थे आपकी, उसमें आप मेन किरदार थे। आपने वज़ीर-ए-आला पंजाब की चौधरी परवेज लाई को रिकमेंड करके सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो है चौधरी परवेज लाई इंसाफ की तरफ चले गए और चौधरी शुजात साहब आपकी तरफ आ गए। इस डिवीजन को कैसे देखते हैं? चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ऑनरेबल सियासतदान है। जब हमने चौधरी परवेज लाई साहब को उनके घर जाके वजारत आला की पेशकश की थी, उस पेशकश के वक्त यानी उस दिन शायद उस दिन तो वो नहीं थे चौधरी साहब, नहीं थे चौधरी साहब भी थे उस दिन, आ गया याद मुझे तो। लेकिन उस पेशकश से पहले जो डिस्क्रीट मीटिंग्स हुई थी उनमें भी चौधरी साहब मौजूद थे, चौधरी साहिबान मौजूद थे। शुजात साहब ने अपनी ज़बान की पासदारी की है, तारक बशीर चीमा साहब ने अपनी ज़बान की पासदारी की है। उन्होंने जब कमिटमेंट कर लिया है तो फिर अपनी अजीज़दारी को रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। यही वजह है कि हमने तारक चीमा साहब से भी दरख्वास्त की और शुजात साहब को भी रिक्वेस्ट की कि वो सालिक साहब को इजाज़त दें और उनको फेडरल कैबिनेट में लेना चाहिए। सालिक हुसैन बड़ा इज़ अ जेंटलमैन, मैं उनको मिला हूँ, कम मिला हूँ। शुजात साहब का साहबजादा, वो अपने वालिद की तस्वीर है। तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए और उनके तवानाई से और उनकी सलाहियत से काम लेना चाहिए। यार अगर 20 सवाल करेंगे तो मुझे बताएं। अच्छा ये अब मेरा ख्याल है, प्लीज़ बस भाई बस जवान बस प्यारे भाई, एक मिनट एक एक करके ना, जो एक तरीके से चलना चाहिए। लेटर गेट जो है जी उसका हम चाहते हैं कि उस पर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, वो भले पार्लियामेंट्री कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो। इसका भी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक इमरान साहब कहते हैं कि वो नहीं मानेंगे, तो ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनने कभी किसी की मानी है आज तक, और अकल वाली बात तो वो वैसे ही नहीं मानते। इसलिए एक बात उन्होंने की है, या वो उसको साबित करेंगे, और अगर वो उसे साबित नहीं करेंगे तो फिर हमने उसको निगेट करने के लिए उसके सबूत सामने लाने हैं। यानी वो ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी इस मुल्क में खड़ा होकर कह दे कि फलां गद्दार है। आप हैं कौन गद्दार कहने वाले? आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? आप पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को गद्दार कहें बेयक जुम्बिश कलम, तो आपका ख्याल है आपको जवाब नहीं मिलेगा? बहुत चुप रहे हैं हम, बिल्कुल हम इसका जवाब देंगे। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर यह है कि इमरान खान खुद जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत में और वहाँ पे खत पेश करके कहेंगे ये खत और मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये थोड़े है कि वो चूरन बेचता रहेगा, एक कागज़ लहराता रहेगा और हम उसकी शक्ल देखते रहेंगे। उसके मैं बातों को सीरियसली नहीं लेता। थैंक यू वेरी मच।